السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 159 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اختلاف، فرقہ بندی، فرقوں میں بٹ جانا، الگ الگ مسلکوں پہ چلنا، یہ بہت ہی عیب کی بات ہے۔ اور یہ جو اختلاف، فرقہ بازی، فرقہ بندی، فرقوں میں بٹنا، یہ ایسا عیب ہے جو ملت کے وحدت کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس قوم کے اندر فرقہ بازی ہو، فرقہ بندی ہو، اختلاف ہو، انتشار ہو، لوگ الگ الگ رستوں پر چلنے کی کوشش کریں، اس قوم کی ساکھ اور عزت بالکل مٹی میں مل جاتی ہے۔ آپ کو دوسری جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے اسی ملک بھارت کے اندر ایک بہت بڑے مفکر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے کہ وہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے اسٹڈی کیا، قرآن کریم کو پڑھا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا اور چاہا کہ اسلام کو قبول کریں۔ تو انہی کے زمانے کے ایک دوسرے بڑے آدمی نے، جو کہ غیر مسلم تھے، انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اسلام ہم قبول کریں گے، تو کون سا اسلام قبول کرو گے؟ حنفی والا اسلام قبول کرو گے کہ شافعی والا اسلام قبول کرو گے کہ مالکی والا اسلام قبول کرو گے کہ دیوبندی والا اسلام قبول کرو گے کہ بریلوی والا اسلام قبول کرو گے؟ دیکھیے کتنا عزت جو ہوتی ہے، جو ساکھ ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، کیسے ملیا میٹ ہوتی ہے اختلاف و انتشار سے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کے ایک ایک آیت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث مبارکہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حدیث شریف کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں پر بھی اختلاف کی کوئی بات نہیں ملے گی۔ آپ کو کہیں پر بھی مسلکوں میں چلنے کی ترغیب اور تلقین نہیں ملے گی۔ آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ فلاں مسلک کو اختیار کر لو، فلاں امام کے پیچھے چلو، نہیں، بلکہ آپ کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنے کا ہی سبق ملے گا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی کہا ہے، کیا کہا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے دین میں الگ الگ رستے نکال لیے نا، نکالے کہ نہیں نکالے؟ کہا کہ ہم بریلوی ہیں، کہا کہ ہم دیوبندی ہیں، کہا کہ ہم تبلیغی ہیں، کہا کہ ہم شافعی ہیں، کہا کہ ہم مالکی ہیں، کہا کہ ہم حنبلی ہیں، الگ الگ رستے۔ سامعین کرام، یہ جو اختلاف ہے، یہ جو فرقہ بازی ہے، یہ جو فرقہ بندی ہے، اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو، فرقہ بندی کو، فرقہ بازی کو عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کرنے والوں کو، فرقوں میں بٹنے والے کو مشرکین میں شمار کیا ہے، مشرکین میں۔ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، سورۃ الروم اٹھائیے، آیت نمبر 31 اور 32 اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ نے کہا مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کون مشرکوں میں سے؟ جن لوگوں نے الگ الگ فرقے بنا لیے۔ یہ مت کہہ دیجیے گا کہ یہ مدرس، درس دینے والا خطیب یہ بات کہہ رہا ہے، نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے نہیں سناتے ہیں، لوگوں کے دل کی جو چاہت ہوتی ہے وہ بول بول کر کے سناتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دل بچوں کی طرح سے بہلتے رہیں اور لوگ کہیں کہ ہاں فلاں جگہ پر بہت اچھی بات ہوتی ہے، ہمارے دل کو بڑی لگتی ہے وہ بات۔ اسی لیے اس طرح کی باتوں کو نہیں سناتے ہیں، دنیا میں ہی بہلا کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمارا اصل جو منزل ہے، ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ آخرت ہے، آخرت میں جنت، وہ اصل ہمارا ٹارگٹ ہے۔ دنیا تو ہمارے لیے امتحان گاہ ہے،
یہاں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنا ہے، یہاں تو ہمیں آخرت میں ہم کیسے سرخرو ہوں گے ان رستوں کو ڈھونڈ کر کے ان پر چلنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ ٹیمپروری جگہ ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اصل تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ جنت ہے، اور اس کے لیے ہم کو قرآن کریم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کی کیا رضامندی ہے اس کو تلاشنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور خود فرقوں میں بٹ گئے۔ آج مسلمان بٹ گئے نا، مسلمان بٹے کہ نہیں بٹے؟ لوگوں کو بہکانے کے لیے، بہلانے کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھو اس امت کے اندر اختلاف رحمت ہے، اس کے لیے ایک جھوٹی بناوٹی حدیث کا سہارا لیں گے۔ کہیں پر بھی رحمت نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ نے تو قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مل کر کے مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ نے تو یہ کہا ہے، بالکل کلیئر کہا ہے، اس کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی امام صاحب ہے؟ کیا کوئی مفتی صاحب ہے؟ کیا کوئی سید صاحب ہے؟ نہیں، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں۔ سامعین کرام، اختلاف و انتشار بہت ہی بدترین چیز ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی فرقہ بندی میں بٹنے سے روکا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں الگ الگ رستے نکالے اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، کہا کہ ہم حنفی ہیں، کہا کہ ہم شافعی ہیں، کہا کہ ہم مالکی ہیں، کہا کہ ہم حنبلی ہیں، اور اس پر سے یہ بھی بڑی بات کہی کہ بس یہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ بس یہی حق ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کو کوئی مانتا ہے تو وہ پانچواں فرقہ ہے، اپنی طرف سے نکال لیا۔ اللہ نے تو ایسا نہیں کہا، اس کی تو کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ کوئی ایک آیت کریمہ تو کوئی پیش کر کے دکھائے۔ میرا یہ اوپن چیلنج ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ کوئی ایک آیت کریمہ مجھ کو میرے سامنے لا کر کے دکھلائے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس امت میں 4 امام آئیں گے اور ان 4 اماموں کی تقلید کرنا ہے۔ کوئی ایک آیت لا کر کے دکھلائے۔ اگر آیت نہیں لا سکتے ہو تو کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھلاؤ، اسی وقت دکھلاؤ گے، بعد میں دیکھتے ہی سب سے پہلے میں اس کو ایکسپٹ کروں گا۔ لیکن ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے۔ تمام آیتوں کے اندر، تمام حدیثوں کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو اسی بات کا سبق ملتا ہے کہ وہ سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ جس عالم کی بات، جس مفتی کی بات، جس امام کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو ایکسپٹ کرے۔ جن کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو وہ ان کا معاملہ ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ بے شک وہ لوگ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں، اپنے دین میں نئے نئے الگ الگ رستے نکالے، وکانوا شیعا، اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے، ایک دم مفہوم واضح ہے کہ لست منہم فی شیء، ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی حنفی بنتا ہے بن جاؤ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی شافعی بنتا ہے بن جاؤ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ کہتے کہ نہیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، نصرانیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ کہتے کہ نہیں یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ بہت سارے قداور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہر اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے
جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر اللہ کے دین میں نئے نئے رستوں کو ایجاد کرتا ہے، ہر اس آدمی کے بارے میں، ہر اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اللہ کے دین کو چھوڑے، اللہ نے جو دین قرآن کریم کو نازل فرمایا اس کو چھوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو چھوڑے اور یہ کہے کہ نہیں ہم فلاں امام کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم فلاں امام کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم اس امام کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم فلاں امام کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین میں نئے نئے راستے نکالے اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا کام ہے قرآن حدیث قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اسی کے مطابق اپنے تمام معاملات کو کرنا، آپ کا بس یہی فریضہ ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو اختلاف و انتشار ہے اس سے بچنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اختلاف و انتشار کو چھوڑ کر، فرقوں میں بٹنا چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم کو اپنی زندگی کا مائلڈ اسٹون بنانا، یہ مسلمانوں کے لیے بالکل ضروری ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف حدیث، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کتنے فرقوں میں بٹے؟ 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ اور اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ اس کو کان کھول کر کے سننے کی ضرورت ہے۔ نبی نے کہا ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ، 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ جہنم کے اندر جائے گا اور صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام نے فوراً کیا پوچھا؟ صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 فرقہ کون کون سا ہے بتائیے ذرا سا، نہیں، کہا کہ وہ جو ایک فرقہ ہے۔ آج ہم لوگ دوسروں کی بڑی پرواہ کرتے ہیں نا، ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہم نے ان کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ہم نے اس کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ادھر جاتے دیکھا ہے، ادھر جاتے دیکھا ہے، دوسروں کی بڑی فکر ہے، اپنی کوئی فکر نہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنی فکر تھی، انہوں نے 72 فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ جو جنت کے اندر جائے گا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کی نشاندہی کر دیجئے تاکہ ہم بھی ویسے ہی بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پر میں چل رہا ہوں، جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو ویسا ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ ذرا کوئی بتا دے کہ صحابہ کرام حنفی تھے، کہنے والا کہہ سکتا ہے لیکن دلیل نہیں دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ تبلیغی تھے۔ وہ لوگ تو قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کی پیروی کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر نئے نئے راستے نکالے اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ ان سے بالکل بری ہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اب کوئی آگے کہے گا نا حضرت تم ایسا بول رہی نا تو کیا انہوں جہنم میں جاتی کیا؟ ہم کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، ہم کو ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا اللہ سمجھے۔ ہم کیوں ان کے بیچ میں پڑنے جائیں؟ کیونکہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تو تعلق ہمارے اللہ سے ہے، ہمارا تو تعلق ہمارے نبی کی تعلیمات سے ہے، ہم دوسروں کے چکر میں کیوں پڑنے جائیں؟ اس لیے اللہ نے کہا انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور جب وہ مر کر کے جائیں گے اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے دے گا کہ انہوں نے اچھا کیا تھا کہ برا کیا تھا۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جو ہمارے رب نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے ہم اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہمارے نبی جو تعلیمات لے کر کے آئے تھے ہم ان تعلیمات کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمارا دوسرا کوئی کام نہیں۔ اور ہم اسی بات کی دعوت اپنے تمام سامعین کو بھی دیتے ہیں
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔